ہے اسے گھڑ گھڑ کے بتا رہے ہیں. چلو کم از کم اتنا ہی کر دیتے کہ یہ بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے. اگرچہ یہ ترجیح بیان نہ بھی کرتے لیکن اس نے تو یہ کہا دوسرا کوئی موقف ہے ہی نہیں, یہی ہے صرف جو میں پیش کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں یہی ہے جو صرف ہم پیش کر رہے ہیں, لیکن دوسری باتیں بھی ہیں مگر وہ مؤول ہیں, مرجو ہیں, متروک ہیں, منسوخ ہیں, اور وہ مطلب نہیں جو تم بتاتے ہو. یہ ہماری ہمت ہے کہ ہم نے ہر دلیل پڑھ کے پھر اس کا جواب دیا ہے. وہ کل ادوا والی ساری پڑھے اور میں نے ایک دن کے بعد جواب دیا, اسے بھی ایک دن کے بعد جواب دینا چاہیے, یہ نہیں کہ 4 ہفتے لگائے. اور جس نے بھی دینا ہے وہ دے, کل جواب دے, لیکن بعد میں بھی جب چاہے دے. یہ نہیں کہ کہے کہ تم نے تو ایک دن کہا تھا وہ گزر گیا ہے لہذا اب وقت قضا ہو گیا ہے لہذا میں بری الذمہ ہوں. نمبر 410 ہے, جلد نمبر 9 ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجذوم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. اب یہ تقریر میں کہہ رہا تھا اصل میں جہالت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا درک اور فہم کیا ہے, تو کہ حضرت صدیق اکبر کو بھی نہیں پتا تھا جو ساتھ بٹھا رہے ہیں, بلکہ یہ کمال ہے کہ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, اور جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش تڑپے وہ مجذوم کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ بٹھا لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم, انہوں نے بھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو والی جو حدیث ہے ذکر کی کہ ان سے مناظرہ کیا کسی نے, چونکہ یہ سارا مکالمے کے بعد فائنل ہو کے یہ چیزیں آگے پہنچتی رہی ہیں. ان عائشہ ان امرأة سألتها اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی المجذومین فروا منہم فرارکم من الاسد. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جو کوڑ کے مرض والا ہو یا مجذوم ہو, یعنی یہ ایک اس کے قریب لفظ ہے, پورا اس کا ترجمہ نہیں ہے, لیکن مجذوم میں کہہ رہا ہوں کہ مجذوم سے دور رہو, بھاگو, کیا یہ سرکار نے فرمایا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا. فقالت عائشہ تو کلا واللہ قال لا عدوا. فرمایا میرے سرتاج نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا عدوا فرمایا ہے, اور یہ فرمایا فمن اعدل اول, ساتھ اس حدیث کا حوالہ دیا کہ سرکار نے تو یہ فرمایا تھا اونٹوں والے مسئلے میں کہ پہلے کو پھر خارج کس نے لگائی تھی, اور آگے پھر اپنا عمل بتایا اس خاتون کو. وکانا مولا لی اصابہ ذالک الداء, میرا غلام تھا اسے یہ جذام والی بیماری لگ گئی تھی, مجذوم تھا, وہ تو میرے برتنوں میں کھاتا پیتا تھا, پلیٹ گلاس اور بستر, یہ ساری چیزوں کا آگے پھر ذکر کیا. آگے ابن بطال کہتے ہیں روینا عنہ علیہ السلام انہ اکل مع مجذوم, مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا ہمارے آقا علیہ السلام نے. کس مقصد کے لیے؟ خلافا لأہل الجاہلیہ, اہل جاہلیت کا رد کرنے کے لیے. یہ ہے وہ جو تانا دیا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو بس جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں کہ دین کیا ہے. دس از اگنورینس مسٹر طاہر, یہ ہے جہالت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھلایا مجذوم کو اپنے ساتھ بٹھا کے, تاکہ جاہلیت والوں کا رد ہو جائے. کانوا یفعلونہ من ترک مواکلتہ خوفا ان یعدیہم داؤہ,
جاہلیت والے ایسے بیمار کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے اس ڈر سے کہ اس کی بیماری لگ جائے گی. تو سرکار نے کنڈیم کیا جاہلیت کو، پر میں ساتھ بٹھاؤں گا تاکہ وہ جاہلیت والا کنسپٹ دفن ہو جائے. تو آج پھر جاہلیت کا احیاء ہو رہا ہے. جاہلیت جس کو سرکار نے کنڈیم کیا، تو اس والا بیانیہ جو ہے وہ معاذ اللہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اس کے اندر مزید یعنی آگے کوئی یہاں تک آئے گا تو اگلی باتیں مزید ہیں، یہ نہیں کہ یہ آخری ہے، لیکن کوئی چلے تو صحیح ساتھ، کیونکہ کسی کو کچھ دکھانا ہو تو ساتھ اس سے چلنا پڑے گا. تو کوئی اگر ساتھ آئے گا تو ہم اس کو کئی جہانوں کے آگے انشاءاللہ سیر کرائیں گے. اچھا، اس میں اب امام طحاوی سے بھی تھوڑا سا پوچھو نا کہ انہوں نے اس سلسلہ میں کتنے زبردست دلائل اکٹھے کیے. آپ فرماتے ہیں اس سلسلہ کی دلیلیں بیان کرتے ہوئے 352 صفحہ یہ طحاوی شریف ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے. طحاوی شریف اور بخاری شریف یہ سب کچھ اہل حق کے لیے ہے. اب یہاں طحاوی شریف میں کیا لکھا ہے؟ ان جابر، پوری سند کے ساتھ، اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ید مجزوم، مجزوم کا ہاتھ پکڑ لیا، ریشم سے بھی زیادہ نرم، کستوری سے بھی زیادہ خوشبو والا، اس ہاتھ سے مجزوم کا ہاتھ پکڑ لیا جسے آج والے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے. مجزوم کو اس کا ہاتھ پکڑا، فوادعہا فی القصعۃ، ہاتھ پکڑ کے خود اپنی پلیٹ میں ڈالا اس کا ہاتھ. وقال بسم اللہ ثقۃ باللہ وتوکلن علی اللہ، یہ ہے دین. پھر کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ توکل کے خلاف نہیں، اگر نہیں تو پھر کیا ہے؟ توکل تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ کیا اہم تعلیمات ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن ما صاحب البلاء تواضعا لربک و ایمانا، کہ جسے طاعون لگ جائے، کرونا لگ جائے، اسے چھوڑ کے بھاگ نہ جا، اس کی خدمت کر. کن ما صاحب البلاء، جو بیماری والا ہے. یہی تو فرق ہے اسلام کا اور باقی کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واضح کن ما صاحب البلاء، آفت جس پہ آئی ہوئی ہے، بیماری آئی ہوئی ہے، یعنی اس کے جراثیموں سے نہ ڈر، رب کا کرم دیکھ. کن ما صاحب البلاء وَأَقُولُ لِلْعُلَمَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ فِي الْحَرَمِ هَذَا الْوَقْتِ لِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَلِتَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ کن ما صاحب البلاء، هذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیس هذا القول لأي مفتن لأي مفکر بل هذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کن یا سدیس کن ما صاحب البلاء، هذا القول ليس قول الجلالی بل هذا مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایھا العلماء الاعضاء لہیئت کبار العلماء
کونو ما صاحب البلا لأن ھذا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہ حسن ہے اسلام کا. فرمایا کہ تم تواضع لرب کا. اب یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں. وہ بیچارہ کرونے کے اندر مبتلا یا طاعون میں، اور یہ جو ہے وہ بڑا بیوٹی پارلر سے اگر کوئی نکل کے آ رہا ہے، چونکہ وہاں جو تھا وہ تو عظیم لوگ تھے یعنی آج کا، اور اس کے کپڑوں کی جو مایا ہے اور استری کا مسئلہ ہے، اور پھر جراثیم آگے شریعت سے ثابت کیے جا رہے ہیں کہ تجھے لگ جائیں گے. اب یہ کیسے پکڑے گا کسی کا ہاتھ؟ یہ تو 2 گلی دور سے گزرے گا کہ یہاں کوئی کرونے والا آیا ہوا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں کن ماں کا مطلب تو آتا ہی ہے نا سب کو، معیت اختیار کرو، ما صاحب البلا تواضع لرب کا، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے. تیرا کیا کمال ہے کہ تو اس کی جگہ پہ نہیں. تواضع لرب کا، اپنے رب سے تواضع کی وجہ سے، اکڑ نہیں، سکڑ. تواضع لرب کا، اپنے رب سے تواضع کی وجہ سے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِيمَانًا، بے ایمان ساتھ نہیں دے سکے گا، ایمان کی پاور سے اس کا ساتھ دو. تواضعاً وَإِيمَانًا، یعنی وائرس تمہیں کچھ نہیں کہے گا اگر تم تواضع والے ہو، وائرس تمہیں کچھ نہیں کہے اگر تم ایمان والے ہو. اور اگر تواضع اور ایمان نہیں تو پھر یہ کہتے پھرو کہ سارے بھاگ جاؤ، اس سے کوئی قریب نہ آئے. اور اس وجہ سے مسجدیں بند ہو رہی ہیں کہ ابھی تو آیا ہی نہیں، کہ کوئی ایک آ گیا تو نمازیوں کا کیا بنے گا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ رہو، ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ رہو اگر ایمان والے ہو. تو یہ کون سا دین ہمیں بتا رہے ہیں؟ ہم ہٹ کسی کو نہیں کرنا چاہتے، مگر یہ مثلا تنظیم المدارس نے اعلان کیا ہے، یہ تو وقت ہے کہ رہنمائی کریں. جو کچھ یہ بتا رہے ہیں وہ تو امریکہ بھی بتا رہا ہے، وہ تو دن رات وہ بھی بتا رہے ہیں. یہ تو اپنا موقف اسلام والا بتائیں، اور صحیح بتائیں، وہ گھڑا ہوا نہ بتائیں. یعنی اگر اس طرح کا بتانا ہے طاہر القادری جیسا، پھر یہ سارے چوپی رہیں، کیونکہ پھر ان سب کا ایک ایک آپریشن کرنا پڑے گا. فی الحال تو وہ مطلقاً اجمالاً ہے. ہاں عظیم لوگوں کا ادب تو ضرور ہے، مگر جب اس طرح ہو جائے تو پھر اب شریعت کا ادب کریں یا ان کا ادب کریں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وضاحتیں ہیں، اب یہ مطلقاً وبا والا جو ہے وہ نہ نکلے. حدیث ارینا بھی اس کے خلاف ہے، وبا تھی لیکن انہیں بھیجا تو مطلقاً نکلنا، اگر علاج کے لیے بھیجنا ہو تو نکل سکتا ہے. فرارن نہ نکلے کہ میں بھاگوں، یہاں رہوں گا تو مر جاؤں گا، اس جہت سے منع کیا. اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے بیماریوں کے لحاظ سے یہ بہت بڑا پل صراط ہے. بہت تھوڑے بندے ایمان بچاتے ہیں، اور یہ بڑی آزمائش ہے. ابن بطال کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 426 پر یہ ذکر ہے، اور اکمال المعلم میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 134 پہ ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے الطاعون فتنۃ علی المقیم والفار، طاعون دونوں کی آزمائش ہے،
مقیم کی بھی اور فار کی بھی، یعنی جو رکا ہوا ہے تعاون والے شہر میں بھاگا نہیں،